السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 180 سے 182 تک جائے گا۔ 82۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس کے ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ بے شک سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر حق کے، ناحق، بلا وجہ۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا، ذَلِکَ، یہ اس وجہ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ساتھ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں بہت ظلم کرنے والا بندوں پر۔ تو اللہ نے یہاں بخل کی بات کیوں کی؟ کیونکہ بخل منافقت جس کے اندر آتی ہے نا، جس طرح وہ اپنی جان کے معاملے میں، اپنی بھلائی کسی اور کو دینے کے معاملے میں، یا پھر اپنے معاملے میں جتنے کنجوس ہوتے ہیں نا، کہ کسی کا اچھا، یعنی اتنے شارٹ سائٹڈ ہوتے کہ کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، اسی طرح وہ مال کے معاملے میں بھی بخیل ہوتے، نہ دل سے کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، نہ دل سے کسی کو خیر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ان قریب ہم آسان کریں گے اس کے لیے تنگیوں کو۔ یہ خرابی دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بخیل شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ کبھی بخیل کو اپنی بیٹی نہ دینا، اور جس کی بیٹی کبھی کسی بخیل والے کے پاس گئی ہو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے حساب لیتے ہیں، اور چھوٹا سا بیوی بچوں پہ خرچ کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ لڑائیاں کرتے ہیں، مال کا ان سے نکلنا ایسے ہوتا ہے جیسے ان کی جان نکل گئی، ہر وقت ہر چیز کو گنتے رہتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے انسان کے لیے دل میں کوئی خیر نہیں آتی، اور آخرت میں تو یہ رسوا کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو بخل کرتے ہیں نا، اور بخل ہوتا کیا ہے؟ ایسی چیز روک لینا جس کا دینا واجب ہو، یا پھر وہاں نہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا ضروری ہو، اور اپنی جگہ پہ، نمود و نمائش پہ، اپنی پسند پہ، اپنی ہوٹلنگ پہ، جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا، اپنی ذات پہ کرنا، اپنی آرام اور آسائش پہ کرنا، لیکن جو پاس رہتے ہوں، جن کی ذمہ داری اٹھائی ہو، ان پہ خرچ نہ کرنا۔ یہ بخل کی علامت ہے کہ وہاں نہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا چاہیے، باقی ہر جگہ۔
اور بخل علم کا بھی ہوتا ہے، کسی بھی خیر کو روک لینا بخل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو بخل کرتے ہیں نا اللہ کے دیے ہوئے فضل میں سے، جو اللہ نے فضل سے دیا نا ان کی اپنی کوئی بڑائی نہیں تھی، ان کو یہ اپنی کوئی اللہ پر احسان نہیں تھا جس کے بدلے میں اس نے ان کو کچھ دیا، نہ وہ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے، نہ اللہ پر ان کا کوئی روب بنتا تھا، نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیا، پھر بھی وہ بخل کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے وہ ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں، برا ہے، بل ہوا شر لہم، وہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اسی مال اور زر کو قیامت کے دن پگھلا کر ایک طوق بنا لیا جائے گا جو ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، جس سے گردن ہلا نہیں سکیں گے، جسموں پہ پہنا دیا جائے گا، اور ایک سانپ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا جو ان کی باچھیں ہوتی ہیں، یہ ہونٹوں کی دونوں سائیڈوں کی جگہ، ان کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ تو اس کو یہ آگے آگے دوڑے گا اور وہ کہے گا، انسان آگے دوڑے گا اور وہ پیچھے جائے گا، کہے گا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہے گا تیرا مال ہوں نا، پھر اس کے ہاتھوں کو چبائے گا۔ دنیا میں ایک سانپ کی شکل دیکھیں تو کیسے ہماری جان نکل جاتی، اور کہاں وہ سر پہ مسلط ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور جو روکے اس کا مال تباہ کر دے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی ایسا ہو اس کے پاس گائے، بکریاں، اونٹ ہوں، ان کا حق نہ ادا کرے، یہ چیزیں بڑے بڑے جسموں کی ہو کے اس کو روند دیں گی، گائے بکریاں سینگوں سے ماریں گی، ایک لائن روند کے چلی جائے گی انسان کو، دوسری لائن آ جائے گی، حشر کے دن تک اس طرح ہی ہوتا رہے گا، پھر اس کو دوزخ یا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جنت میں اس لیے کہ اس کے باقی اعمال اچھے ہوں گے، لیکن 50,000 سال کا دن سزا بھگتے گا، پھر ہو سکتا ہے اس کی باقی نیکیاں اتنی ہوں کہ جو اس کو بخشا دیں۔ آپ نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، انہوں نے اس پیسے کی خاطر خون بہائے، حرام کو حلال کر لیا۔ یہودیوں میں زر پرستی، مال کی محبت بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے انہیں اور اس کے ساتھ ہمیں بھی اللہ نے اس چیز کو سمجھایا کہ مال تب خیر ہے جب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے حقداروں کو اس کا حق دیا جائے، پھر کوئی تکلیف کی بات نہیں، پھر استعمال کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرنا۔ اسراف کے لیے آپ بڑی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کس طرح آج کل ایک دلہن کی تیار کرنے میں، اس کے لباس میں، اس کی شادی کی تیاری میں، بس یہی کہہ کہ یہ کون سا زندگی میں روز دن آتا، یہ کون سا زندگی میں روز دن آتا، اتنا خرچ کہ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی کہ کتنا لوگوں نے ان شادیوں پہ خرچ کیا، تو بعد میں کیا خوشیاں مل گئیں؟ وہ تو نصیب کی بات ہوتی، پھر بھی نصیب ہم نہیں دے سکتے چاہے ہم کتنا بھی خرچ کر لیں، دنیا جہان کی انجوائمنٹ کر لیں، 10 دن کی شادی کر لیں، ہم نے سنت کو اپنی پسند سے موڑ لیا، ٹھیک ہے نکاح سنت تھی لیکن اس میں سادگی بھی سنت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو دوپٹہ میں نے لیا تھا وہ مدینے کی عورتوں نے اتنی دفعہ لیا مجھ سے ادھار شادی پہ لڑکی کو دینے کے لیے کہ اب اس کی یہ حالت ہے کہ میری لونڈی بھی نہیں لے رہی اس کو۔ یہ بھی تو شادیاں ہی ہوتی تھی، لیکن ہم نے تو شادی کے نام پر ایک اور ہی جھنجھٹ پال لیا، اور اس کے لیے ہم بہت انجوائمنٹ، یعنی یہ سب کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت ہے نا ہمارے دلوں میں اتنی آ گئی۔ تو کوئی کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے کوئی آئے تو اس کو بڑی مشکل کوئی 2-4 ہزار دے گا، اور بعض دفعہ تو 500۔ تو یہ بخل اسی کو تو کہتے ہیں
خود پہ اب 50,000 میں دلہن تیار کرنی، تو جب وہ منہ دھوئے گی تو کہاں جائے گا 50,000؟ بس وہ فوٹو شوٹ کے لیے اور وہ البموں میں یاد رکھنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کب تک کوئی واہ واہ کرتا ہے؟ یہ ایسا دور ہے کہ اس میں کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے اچھا کسی کا سوٹ نہیں، میرے سے اچھا کسی کا گھر نہیں، میرے سے اچھی کسی نے دلہن نہیں تیار کرائی۔ نہیں، ایک دن کی بات ہوتی، اور بعد میں تو وہی ٹپیکلی گھرانے اور کام اور بہو اور ساس اور نندیں اور سب کچھ۔ لیکن اس وقت یعنی اس چیز کو کوئی گناہ کی بجائے ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش میں ایسا لباس تیار کروایا جاتا ہے جس کو بعد میں کبھی پہننے کی دل ہی نہیں کرتا اور ٹائم بھی نہیں آتا۔ کئی سالوں کے بعد وہ اتنا اریٹیٹ کرنے والا اور تکلیف دہ لباس ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو پہننا بھی مشکل لگتا ہے، اور پھر آدھی قیمت پہ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس کی ریڈی کرنے میں اس کے ٹائم پہ ذرا بھی بخل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو نہیں نا دلہن تیار ہوگی۔ اور پھر تیاری میں کیسے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے جو منہ دھونے کے ساتھ ہی پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ تو کسی غریب بچی کی شادی پہ اگر ضرورت پڑے تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم کہتے کہ ابھی ہمارے تو اپنے حالات ایسے ہیں، ہمارے تو اپنے اوپر قرضہ ہے۔ تو وہاں جہاں دینا چاہیے وہاں ہمارے اندر پھر بخل آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ریسیپی بتانے کے لیے، ایک کپڑے کا ڈیزائن بتانے کے لیے، ایک اچھا مشورہ دینے کے لیے بخل آ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ کون سا، آپ نے کہا جو مال کی حرص رکھتے ہوئے، یعنی گناہ کی حسرت بھی ہو کہ ہم غنی ہو جائیں، امیر ہونے کا شوق بھی ہو، اور مال کی حسرت بھی ہے اور صحت کی حالت میں ہے، اس وقت دیا جائے تاکہ مال کی محبت اندر سے کم ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بخل بہتر نہ سمجھیں، یہ ان جگہوں پہ خرچ کیا ہوا جہاں اپنا دل کر رہا تھا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم ان کا توق بنا کر جو بخل کیا ہوا ہے قیامت کے دن ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے، اور ایک انسان استعمال کر لے، پھر دوسرا لے لے، تیسرا لے لے، ایک کے بعد ایک لیتا جائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل تو وارث اللہ ہی ہے زمین آسمان کا اور اس کی ہر چیز کا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ہم کہیں گے چکھو جلنے والے عذاب کا۔ یہ یہودیوں نے اس طرح کی بات کہی تھی جب اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ حالانکہ یہ خوبصورت بات تھی کہ اللہ اپنے ہی دیے ہوئے کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے قرض حسنہ کا لفظ کہا تھا کہ یہ مجھ پہ قرض ہے، میں پھر تمہیں دوں گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو محتاج ہے، ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا کہا ہوا میں نے لکھ لیا، اور انبیاء کو قتل کرنا جو انہوں نے بلا وجہ انبیاء کو قتل کیا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب عذاب چکھو جلنے کا عذاب۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہودیوں کے مدرسے میں گئے، یہاں کا بڑا معلم خاص تھا، اس کے ماتحت اور ایک بہت بڑا عالم عشی تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خاص اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، اللہ کی قسم تجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حق لے کے آئے ہیں، اور ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا ابو بکر سن لو، اللہ کی قسم اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں، غنی ہیں۔ اگر غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے، ہمیں تو سود سے روک رہا ہے اور خود سود دیتا ہے۔
اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا اللہ کے دشمن کا یہ سر کاٹ دیتا۔ جاؤ بد نصیبو، جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو۔ اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تھپڑ کی شکایت کی۔ آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اسے کیوں مارا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، لیکن یہ شخص مکر گیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ میں نے سن لی ہے ان کی بات جنہوں نے اس طرح کی بات کی، یعنی بات بھی کرتے تھے پھر اس پہ مکر بھی جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ بات بلکہ ان کا مزید انبیاء کو قتل کر دینا وہ بھی ہمیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ ہم انہیں جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے جو اپنے کسی غلام پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، ظلم اس کے لائق نہیں۔ اور اللہ نے بار بار فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، کبھی اپنی حرکتوں سے، کبھی باتوں سے، کبھی دعووں سے اور کبھی انکار کرنے سے۔ تو وہ نہ صرف بخل کرتے بلکہ اپنے بخل کو بھی جسٹیفائی کرتے اور اللہ کو باتیں کرتے، کیونکہ انسان جب دولت کے نشے میں آ جاتا ہے پھر نہیں وہ دیکھتا کہ اس کے آگے کون ہے، پھر وہ جس کو چاہے بات کر کے تو اپنی بڑائی سمجھتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسی تمام حرکات سے مسلمانوں کو محفوظ کرے، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہترین سبق ہے کہ ہم اپنے منہ سے جب بات نکالیں تو اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے نکالیں اور سوچ سمجھ کر یہ بات کریں کہ کون سی بات کتنی بڑی ہے۔ اتنی سمجھ اللہ سب کو دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔